بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور فقہی مسئلہ ہے نا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، مردوں کی طرح نہیں پڑھیں گی۔ اس پہ لوگ ہم سے صبح شام پوچھتے ہیں حدیث دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑھے گی اور مرد چوڑا ہو کے پڑھے گا، فرق دکھاؤ حدیث۔ کہتے ہیں نا لوگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے فقہا نے اخذ کیا ہے، تو کہتے ہیں اخذ مخذ کچھ نہیں ہوتا، حدیث دکھاؤ۔ بھائی قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ہے، فقہا نے کیا کیا ہے؟ اخذ۔ دو طرح سے اخذ کیا ہے، اس پہ دو دلیلیں ہیں، ایک عقلی اور ایک تواتر عملی۔ تواتر عملی کا مطلب سینہ بسینہ ایک عمل صدیوں سے صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، تو سینہ بسینہ جو عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے اس پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، اگر میں گھس گیا تو پھر ایک پوری سورہ نور اور سورہ حجرات رہ جائے گی، جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات اخذ کیا، اخذ کیا کیا ہے؟ عبادت میں عورت کی حیا اسلام چاہتا ہے کہ عورت کیا نظر آئے؟ حیادار۔ مثال کے طور پر فقہا نے دیکھا کہ حج میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس جس میں منع کیا گیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ضعیف دکھا دو جس میں نبی نے حکم دیا ہو کہ صفا اور مروہ میں عورتیں کیا کریں گی؟ دوڑیں گی۔ نہیں دوڑیں گی، چلیں گی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں۔ پھر بھی تمام صحابہ، تمام تابعین، چاروں ائمہ کہتے ہیں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ تواتر عملی، صحابیات تابعیات سب ایک دوسرے کو دیکھتے آ رہے ہیں، بھائی آج تک کسی سے دوڑنا ثابت نہیں ہے، بس دوڑنا ثابت نہیں ہے یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ چلیں گی وہ، کیونکہ حیا عورت کی کس میں ہے؟ دوڑنے میں یا چلنے میں؟ منہ سے میں بول رہا ہوں اٹھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ ہم تو بیوقوف تھوڑی ہیں اتنے بیان کر کر کے میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، ابھی میں 1.5 گھنٹے کا بیان کر کے آ رہا ہوں۔ ان کو پاگل سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا غصہ آ رہا ہے مجھے، اور نہ ہمیں بیان کے کوئی 5 روپے دیتا ہے۔ مشہور یہ کیا ہوا، پتہ نہیں مولوی لوگ بیانوں کے لاکھوں لاکھ روپے لیتے ہیں، تبھی 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو گلا درد کر رہا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے پھر آگے سے رسپانس نہیں آتا نا، پھر غصہ آتا ہے۔ تو چلنا کہ یہ کوئی دکھائے گا نا، کہاں لکھا ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھا کرے نا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، اس پہ حدیث دکھاؤ، آپ اس سے کہا کریں عورتیں صفا میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں، اس پر کیا دکھا دو؟ حدیث۔ اس کے بعد وہ قیامت تک آپ سے کبھی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ پھر وہ جواب میں کہے گا نبی نے، وہ حدیث کیا دکھائے گا؟ وہ کہے گا نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، آپ فوراً کہہ دیں حدیث میں جیسے یہ آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو حدیث میں یہ بھی تو ہے ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، جیسے جیسے کر رہا ہوں ایسے ایسے کرو۔ تو آپ تو دوڑے تھے، تو عورتوں کو بھی دوڑواؤ۔ آپ کیا کہو گے؟ بھائی نا نا نا، عملاً تواتر یہ ہے کہ عورت چلے گی، کیوں؟ عبادت ہے، عبادت میں عورت کی حیا جھلکنی چاہیے۔ اسی وجہ سے چاروں ائمہ متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم امام بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم امام بخاری کے استاذ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ جنید جمشید والا لطیفہ یاد آ جاتا ہے مجھے۔ جنید جمشید کے بھائی آئے مجھ سے ملنے کے لیے، ہمایوں جمشید ہیں، ہماری مسجد میں آ کے بیٹھے، میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، میں مارکیٹ سے شارٹ چل رہا تھا، ٹائم دیا تھا میں نے، لیکن میں نے کسی کو ذمہ لگا دیا جیسے ہی آئے مجھے بتا دے، تو وہ مجھے تلاش کرنے لگے، میرے بڑے بھائی مل گئے ان کو نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں، تو مجھے کہنے لگے، ان سے پوچھنے لگے کہ مفتی طارق مسعود سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرے بڑے بھائی نے کہا نہیں جانتا۔ کہا میں جنید جمشید کا چھوٹا بھائی ہوں۔ چھوٹے بڑے بڑے بھائی، بڑا میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں۔ میرے بھائی نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ نہیں۔ کہا میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں۔ صحیح۔ تو جب کوئی آپ کے سامنے بھرم، وہ تو بیچارے ویسے ہی کہہ رہے تھے، لیکن میں سمجھانے کے لیے، جب کوئی بھرم دینا کہ میں ایس ایچ او ہوں، تو آپ بولو میں ایس ایچ او کا باپ ہوں، آپ وہ بھرم میں آئے گا؟ تو ہمارے سامنے ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں امام بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم امام بخاری کے روحانی باپ کا حوالہ دے رہے ہیں، استاذ کا حوالہ دے رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل، اور وہ مجتہد اور محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ امام بخاری اجتہاد میں مشہور نہیں ہے، امام بخاری حدیث میں مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں، امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح کہا، ضعیف کہا۔ جہاں مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا حوالہ نہیں دیتے کہ اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے،
بلکہ امام احمد ابن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیتے ہیں. تو فقیہ کی مسائل میں ویلیو مجتہد سے زیادہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو, لوگ آج کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں. وہ اس لیے پڑھتی ہیں وہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کیا جاتا ہے. جب تک ان کا فتویٰ نہیں تھا سعودی عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, فقہ حنبلی کو فالو کرتی تھی. اور شیخ بن باز قابل احترام, لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے, تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر, تو اب یہ بات آئی گئی ہے, چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں, تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ, حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے, لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ آواز. حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ثابت ہے, نبی سے تو یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو, یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح, کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنی اس حدیث سے. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں, آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہوگی. آگے کھڑی ہونی میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے امام, نمایاں ہو رہا ہے, تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو, نمایاں نہ ہو, بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں, تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل, پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل, پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے, جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے, اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان, جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی, عورت کی بھی مکروہ ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے, صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں تو, لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی, منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے, یہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو, ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے, خاتون کے لگ گئی, خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے, یہ داڑھی ہے بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو, یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے مارو یوں کر کے, کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو, آپ کا حق ہے, لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ, بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, تواتر عملی بھی ہے, اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں, تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تبھی امام شافعی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں, وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں, کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں, لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے, کسی مسلک کو برا بھلا کہنا نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے
کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے بھائی, آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے, آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں, لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا, تمام صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. صحیح ہے, فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش مت کرو کہ حدیث تو یہ کہتی ہے, فقہ حنفی کہتا ہے. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو, اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے 3 ہوتی ہیں, اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا, صحیح ہے نا, اسی پہ فرقے بن رہے ہیں, اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے, اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا, عورت یہاں ہاتھ باندھے گی؟ یہ کون سی حدیث میں عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سجدے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے, تو اس کی کیفیات میں آپ, وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا بھائی. جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھنے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے, تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیت بتا لیں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے. سمجھتے ہو؟ تو کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی؟